بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج پھر آپ کا بھائی حضرت غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں چھٹا حصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جس بھائی نے پہلا، دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں حصہ نہیں دیکھا، وہ جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتا ہے، اور بایو میں بھی میں لنک دے دوں گا۔ جس وقت آپ نے بغداد میں داخلے کا ارادہ فرمایا تو جناب خضر علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ 7 سال تک بغداد میں داخل نہ ہوں۔ چنانچہ حسب مشورہ آپ 7 سال تک دریا کے کنارے مقیم رہے اور سبزیوں سے غذا حاصل کرتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کی گردن سے سبز رنگ جھلکنے لگا تھا۔ ایک رات آپ نے غیبی آواز سنی، عبد القادر اب بغداد میں داخل ہو سکتے ہو۔ چنانچہ اس آواز کو سننے کے بعد شدید سرد اور تاریک رات میں آپ بغداد میں داخل ہوئے اور شیخ حماد ابن مسلم کی خانقاہ کے دروازے پر پہنچے۔ ابھی آپ نے اندر قدم نہ رکھا تھا، شیخ مسلم بن دباس نے خادم کو حکم دیا کہ دروازہ بند کرو اور چراغ گل کر دو۔ خادم کو دروازہ بند کرتے دیکھ کر آپ بہر ہی رک گئے اور خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس حالت میں احتلام ہو گیا۔ بیدار ہو کر آپ نے غسل کیا اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر احتلام ہوا، پھر آپ غسل کر کے سو گئے۔ اسی طرح ایک رات میں آپ کو 70 بار احتلام ہوا اور ہر مرتبہ شدید سردی کے باوجود آپ غسل فرماتے رہے۔ صبح کو جب معمول کے مطابق درگاہ کا دروازہ کھلا تو آپ اندر تشریف لے گئے۔ شیخ حماد نے جب آپ کو دیکھا تو معانقہ کیا اور روتے ہوئے فرمایا، اے نور نظر عبد القادر، جو دولت و عزت آج مجھے حاصل ہے وہ کل تمہارے لیے ہوگی، اور وہ نعمتیں جب تمہیں حاصل ہو جائیں تو اس بوڑھی دنیا کے ساتھ انصاف سے کام لینا۔ حضرت شیخ بغداد شریف پہنچ کر مشہور علماء و مشائخ سے جامعہ نظامیہ میں علوم دینی اور عربیہ کی تحصیل میں مصروف رہے۔ حضرت علامہ ابو زکریا یحییٰ بن علی سے علم ادب سیکھا۔ ابو الوفا علی بن عقیل اور محمد ابن قاضی ابو یعلا اور قاضی ابو سعید مخزومی وغیرہ ہم سے علم فقہ اور اصول فقہ میں دسترس حاصل کی۔ ابو غالب محمد ابن الحسن باقلانی وغیرہ تقریباً 17 محدثین کرام سے فن حدیث اور اصول حدیث میں تجربہ و مہارت حاصل کی۔ نیز اس زمانے کے تمام مروجہ علوم و فنون پر بھی آپ کی دقیق نظر تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالی نے آپ کو عالم ولایت میں معروف کیا۔ آپ دنیا علم ظہری میں آفتاب کمال بن کر چمک رہے تھے۔ آپ کو عوام و خواص میں یکساں مقبولیت حاصل تھی۔ آپ کے زبان و دل سے حکمت کے اسرار و رموز ظاہر ہونے لگے۔ آپ سے کرامتیں صادر ہونے لگی۔ ولایت کے خاص مقامات آپ پر کھلنے لگے۔ مجاہدہ اور ریاضت میں انفرادیت آنے لگی اور دنیا کے علائق سے بغداد اور ذات باری تعالی سے وابستگی ظاہر ہونے لگی۔ آپ درس و تدریس اور فتاوی نویسی میں مصروف رہنے لگے اور واعظ و نصیحت کے وقت علم و حکمت کے بیش بہا موتی لٹانے لگے۔ یہی وجہ تھی آپ حلقہ میں وقت کے جید علماء، فقہاء اور صالحین امت بکثرت جمع ہونے لگے اور آپ کے کلام سے استفادہ کرنے لگے۔ حضرت غوث اعظم بغداد مقدس کیا تشریف لائے کہ الہی انوار و تجلیات کی بارش ہونے لگی۔ عراق میں حضرت شیخ احمد اور برکتوں کا نزول۔ شیخ نور الدین ابو الحسن نے بہیجت الاسرار میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر کے قدموں کی برکت سے سرزمین عراق کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہاں مسلسل رحمت کی بارش ہونے لگی، تاریکیاں چھٹ گئی، رشد و ہدایت کے چشمے ابلنے لگے اور آپ کے انوار سے عراق کا ذرا ذرا جگمگا اٹھا۔ سرزمین عراق ابدال و وطاد کا مرکز بن گئی اور آپ کی تعریف میں لوگ اس طرح رطب اللسان ہوئے جس کو کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا، آپ کے قدوم نے رحمت کی بدلیاں برسا کر عراق کو تازہ کر دیا، جس سے گمراہی ذیل اور ہدایت
ہدایت واضح ہو گئی، وہاں کی لکڑیاں خوشبودار ہو گئی اور جنگل بھیڑ ہو گیا، وہاں کی کنکریاں موتی ہو گئی اور وہاں کا پانی شہد ہو گیا۔ عراق کا سینہ اس کی محبت سے بھر گیا اور آپ کے محاسن سے نجد کے دل میں وجد پیدا ہو گیا۔ مشرق میں آپ کے نور و ہدایت کی روشنی سے بجلی چمکنے لگی اور مغرب میں آپ کی عظمت کے ذکر سے گرج پیدا ہو گئی۔ آپ نے طالب علمی کے زمانے میں بڑی مشقتیں گوارا فرمائی۔ والسلام دوستوں، ملتے ہیں حصہ نمبر 7 میں۔ جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔